شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان افطار کرانے کی فضیلت ارشاد فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص حلال کمائی سے رمضان میں روزہ افطار کرائے اس پر رمضان کی راتوں میں فرشتے رحمت بھیجتے ہیں، اور شب قدر میں جبرائیل علیہ السلام اس سے مصافحہ کرتے ہیں، اور جس سے حضرت جبرائیل علیہ السلام مصافحہ کرتے ہیں اس کے دل میں رغبت پیدا ہوتی ہے اور آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں۔ مطلب جبرائیل علیہ السلام اس انسان سے مصافحہ کرتے ہیں جو حلال کمائی سے دوسروں کو افطار کرائے اور جو شب قدر کی راتوں میں عبادت کرے، اس سے جبرائیل علیہ السلام مصافحہ کرتے ہیں، اور اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ انسان اللہ تعالیٰ کے آگے رو رہا ہوتا ہے، دل سے دعا کر رہا ہوتا ہے، دل سے عبادت کر رہا ہوتا ہے۔ فرمایا، جو لوگ کم گنہگار ہوتے ہیں انہیں آنکھ سے خلاصی ملنے لگتی ہے شروع رمضان میں ہی۔ یہ آدمی تین طرح کے ہوتے ہیں: ایک وہ لوگ جن کے اوپر گناہوں کا بوجھ نہیں، ان کے لیے شروع ہی سے رحمت اور انعام کی بارش ہو جاتی ہے رمضانوں میں۔ دوسرے وہ لوگ جو معمولی گنہگار ہیں، ان کے لیے کچھ حصہ روزہ رکھنے کے بعد ان روزوں کی برکت اور بدلے میں مغفرت اور گناہوں کی معافی ہوتی ہے۔ تیسرے وہ جو زیادہ گنہگار ہیں، ان کے لیے زیادہ حصہ روزہ رکھنے کے بعد آنکھ سے خلاصی ہوتی ہے، اور جن لوگوں کے لیے ابتدا سے ہی رحمت تھی، ان کے گناہ بخشائے تھے، ان کا تو پوچھنا ہی کیا کہ ان کے لیے رحمتوں کے کس قدر انبار ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان مبارک میں 4 چیزوں کی کثرت کا حکم فرمایا۔ اول کلمہ شہادت، احادیث میں اس کو افضل ذکر ارشاد فرمایا ہے۔ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا اللہ، تو مجھے کوئی ایسی دعا بتلا دے کہ اس کے ساتھ میں تجھے یاد کرا کروں اور دعا کیا کروں۔ وہاں سے لا الہ الا اللہ ارشاد ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ کلمہ تو تیرے سارے بندے کہتے ہیں، میں تو کوئی دعا یا ذکر مخصوص چاہتا ہوں۔ وہاں سے ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ، اگر 7 آسمان اور ان کے آباد کرنے والے میرے سوا یعنی ملائکہ اور 7 زمین ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور دوسرے میں یہ کلمہ طیبہ رکھ دیا جائے تو وہی جھک جائے گا۔ جو شخص اخلاص کے ساتھ اس کلمے کو کہے، آسمان کے دروازے اس کے لیے فوراً کھل جاتے ہیں اور عرش تک پہنچنے میں کسی قسم کی روک نہیں ہوتی۔ دوسری چیز جس کی کثرت فرمائی وہ استغفار ہے۔ استغفار بھی بہت ہی فضیلت والی ہے۔ فرمایا، جو شخص استغفار کی کثرت رکھتا ہے، حق تعالی شانہ ہر تنگی میں اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے اور ہر غم سے نجات دیتا ہے، اور ایسی جگہ سے روزی پہنچاتا ہے کہ اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ فرمایا، آدمی گنہگار تو ہوتا ہی ہے، بہترین گنہگار وہ ہے جو توبہ کرتا رہے۔ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو ایک کالا نقطہ اس کے دل پر لگ جاتا ہے، اگر توبہ کرتا ہے تو وہ دھل جاتا ہے، ورنہ باقی رہتا ہے۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چیزیں یہ بتائیں کہ اللہ سے جنت مانگو اور دوزخ سے پناہ مانگو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے فضل سے جنت عطا فرمائے اور دوزخ سے بچائے، آمین۔